السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں سید جواد حسین شاہ آپ کے چینل الغواسیون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر سادات حسنی میں سے ابو الحسن حضرت جعفر بن حسن المثنی بن امام حسن مجتبی نواز رسول اور بن حضرت علی مرتضیٰ و فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو الحسن حضرت جعفر بن حسن المثنی جو تھے، یہ فصیح و بلیغ انسان تھے۔ آپ سردار تھے، سید تھے، اپنے خاندان میں اپنے وقت کے قریش کے بڑے بڑوں میں شمار ہوتے تھے، اور بنو ہاشم کے خطباء میں سے ہوتے تھے۔ بنو ہاشم خطابت میں ملکہ رکھتے تھے۔ بنو ہاشم جیسے خطیب شاید ہی کہیں پر ہوں۔ فصیح و بلیغ علی المرتضیٰ کے خطبے، جناب زینب کبریٰ کے خطبے، حضرت فاطمہ الزہرا کے خطبے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت، تو یہ خاندان ہی بلیغ اور فصیح خطباء کا تھا۔ تو ان میں آپ بھی خطباء بنی ہاشم میں سے تھے، تو پھر آپ کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ کر سکتے ہیں حضرت جعفر بن حسن المثنی کی۔ آپ بھی اپنے خاندان کے ہمراہ، اپنے بھائیوں کے ہمراہ جو ہے وہ منصور کے قیدی ہوئے 145 ہجری میں، اور منصور نے آپ کو قید کر دیا۔ پھر بعد میں جب حضرت محمد نفس زکیہ اور ابراہیم مارے گئے تو آپ کو رہا کر دیا گیا۔ آپ کے فرزندان کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے 4 فرزندان بیان ہوئے ہیں، جن میں سب سے پہلے عبداللہ ہیں جو کہ لاولد تھے، قاسم بھی لاولد تھے، ابراہیم منقرض ہو گئے۔ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ ابراہیم کی اولاد چلی اور چل کر ختم ہو گئی۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اولاد ہوئی نہیں، لیکن منقرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اولاد چلی اور چل کر ختم ہو گئی، اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ کے چوتھے فرزند ہیں حسن۔ حسن بھی اپنے والد جعفر کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ہمراہ منصور کے قیدی تھے، منصور کے قید تھے، اور یہ بھی بعد میں رہا ہوئے۔ تو حسن سے ہی جعفر کی اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے، یعنی حسن بن جعفر بن حسن المثنی سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہوا ہے۔ حسن کے فرزندان کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے فرزندان میں یہ 5 نام ہمیں ملے ہیں جو کتب انساب میں درج ہیں، مختلف لوگوں نے درج کیے ہیں، جن میں اول ہیں سلیمان۔ یہ بھی بچپن میں وفات ہو گئے، درج وفات ہوئے، اسی لیے دال لکھا ہوا ان کا۔ یہ دال کی علامت علم الانساب میں جو ہے یہ درج کے لیے ہوتی ہے، اور درج کا مطلب ہوتا ہے جو چھوٹی عمر میں ہی وفات پا جائے۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم ہیں، ابراہیم بھی درج وفات ہوئے۔ پھر محمد السلیق ہیں، عبداللہ ہیں، اور جعفر الغدار ہیں۔ تو انہی 3 سے حسن کی اولاد کا سلسلہ جاری و ساری ہوا ہے۔ اگر میں محمد السلیق کی بات کروں تو آپ کے 2 فرزندان علی اور محمد ہوئے، جن میں محمد درج تھے، یعنی بچپن میں وفات ہوئے۔ علی سے ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ عبداللہ کی بات کروں تو عبداللہ جو ہے وہ یہ امیر کوفہ تھے، ان کے بیٹے عبیداللہ جو تھے وہ امیر کوفہ تھے۔ مامون نے ان کو امیر کوفہ مقرر کیا تھا۔ مامون نے اپنے دور میں جیسے ہی جو ہے وہ خلافت سنبھالی تو اس کی جو ہے اپنے بڑے بھائی امین کے ساتھ خلافت کے معاملے پہ نزاع تھا، تو ایک ولیٹائل سی سچویشن تھی جس میں مامون نے اپنی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ سادات کے ساتھ بنا کر رکھی، اور سادات کو اوبلائج کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ اچھا ثابت کرنے کی کوشش کی، ہمدردیاں سمیٹنے کی مسلمانوں کی کوشش کی۔ تو اسی کوشش میں جو ہے وہ سیاست کے نظریے میں اس نے بہت سے سادات کو مختلف علاقوں میں امیر مقرر کیا، اور زبردستی حضرت امام علی رضا کو اپنا نائب جو ہے وہ ولی عہد بنایا۔ تو یہ وہ سب اسی چیز کا جو ہے نا وہ شاخسانہ ہے، اور مامون کے عہد میں یہ سب معاملات طے پائے تھے۔ تو یہ بھی اسی عہد میں جو ہے وہ مامون کوفہ کے کیا تھے، یہ عبیداللہ امیر مقرر ہوئے تھے۔ جعفر الغدار کے کافی فرزندان ہیں، جن میں ابو الفضل محمد ہیں، ابو الحسن محمد الاکبر ہیں، ابو علی محمد ہیں، ابو حسین محمد ہیں، ابو احمد ہیں، ابو جعفر ہیں، ابو العباس ہیں۔ یہ آخری 2 جو ہیں یہ بھی درج ہوئے ہیں، ان کی بھی اولاد کا سلسلہ نہیں ہے۔ ابو احمد جو ہیں یہ
کوفہ پر غالب آ گئے تھے اور اولاد ان کی بصیر نامی جگہ پر چلی گئی تھی۔ انہوں نے کوفہ میں قیام کیا، کوفہ میں بغاوت کی اور وہاں پر غالب آ گئے۔ اور یہ جو ہے ابو الحسین محمد مغرب کی طرف گئے تھے۔ مغرب اس زمانے میں عرب جو ہیں وہ مراکش کو کہتے ہیں، مراکش والے علاقے کو کہتے ہیں جو مغربی حصہ ہے عربین پینسولا کا، اس طرف چلے گئے۔ ابو علی محمد یہ بھی مغرب چلے گئی اور ان کی اولاد تنجا نامی جگہ پر موجود پائی گئی۔ ابو الحسن محمد الاکبر، ان کو اباکرات بھی کہتے ہیں، ان کی اولاد میں ایک جگہ ایک فرزند جعفر تھا۔ اور ابو الفضل محمد کوفہ میں ظاہر ہوئے، گرفتار کیے گئے اور سرمن رائے میں ان کو گرفتار رکھا گیا کافی عرصہ، اور پھر وہیں پر وفات پا گئے۔ کثیر اولاد کے مالک تھے، ان کے ایک فرزند کا نام بھی جعفر تھا۔ تو یہ ایک مماثلت پیدا ہو گئی، دونوں کے فرزندان کا نام جعفر تھا اور دونوں کے والد کا اپنا نام بھی جو ہے وہ محمد ہے، جعفر کے دونوں فرزندان کا۔ تو یہاں پر جو ہے نیچے چل کے پھر ان کی اولاد میں جو ہے نا وہ شجرے میں نسابین کو مکسچر ہو گیا کہ ان کو کس طرف رکھیں، بعض ایک طرف رکھتے تھے، بعض دوسری طرف رکھتے تھے، تو یہاں پر ایک کنفیوژن بھی ہوا ہے۔ اب آتے ہیں ہم باری باری چلیں، جعفر الغدار کی اولاد کو تو ہم نے ڈسکس کر ہی لیا ہے، تو ابھی ہم چلتے ہیں جی عبیداللہ کی اولاد عبیداللہ بن عبداللہ کی اولاد کو بھی ڈسکس کر ہی لیتے ہیں، حسن بن جعفر کی اولاد میں سے۔ تو عبیداللہ امیر کوفہ بن عبداللہ بن حسن بن جعفر کے جو تھے وہ کتنے فرزندان تھے جی؟ 4 فرزندان تھے، جن میں اول محمد الارد جو ہے یہ ہیں ابو جعفر محمد الارد ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ جی ایک شیر کو مارا تھا کوفہ میں، تو وہیں سے ان کا یہ نام پڑ گیا۔ تو دوسرے ہیں ابو الحسن علی باغر اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ کہ ایک بہت تگڑا جو ہے تھا متوکل عباسی کا غلام ہوتا تھا باغر نامی، اس کا نام تھا باغر۔ آپ چونکہ بہت کمزور تھے لیکن آپ نے اس کو شکست دے دی تھی باغر کو، تو اسی لیے لوگ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ باغر لگا دیتے تھے، یا اسی واقعے کی یاد میں کہ آپ نے ایک بہت بڑے بندے کو شکست دی تھی۔ اور لوگ اس بات پہ حیران ہوئے تھے کہ اتنے تکڑے اور اتنے مضبوط شخص کو اتنا کمزور آدمی کیسے شکست دے سکتا ہے۔ ابو سلیمان محمد اور ابو الفضل محمد یہ 4 فرزندان ہوئے۔ ابو جعفر محمد الارد کی بات کریں تو آپ کے 2 فرزندان تھے، قاسم ابو القاسم محمد اور جعفر۔ ابو القاسم محمد کے 2 فرزندان آگے ہوئے، محمد الوائز اور حسین الملجوس۔ محمد الوائز کی اولاد جو ہے وہ فرغانہ و خجند کی طرف جو ہے وہ گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی اولاد مہاجر ہوئی ہے، فرغانہ اور حجند کی جانب یہ آئی ہے، یہاں پر یہ آباد ہوئی ہے محمد الوائز کی اولاد۔ تو یہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ادھر سادات کیسے آ گئے، تو اس طرح آ گئے، یہاں سے آئے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کے آنے کا۔ اور حسین الملجوس کی اولاد منتشر ہو گئی تھی، مختلف علاقوں میں چلی گئی تھی۔ دوسرے جعفر تھے ابو جعفر محمد الارد کے فرزند، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ ابو محمد حسن نقل ہوئے ہیں۔ ابو الحسن علی الباغر کی بات کریں تو آپ کے فرزندان میں سے ہمیں بہت سے نام ملتے ہیں کہ جن میں ابو الحاشم محمد، ابو الاحمد محمد، ابو الحسن محمد علی، ابو الفضل محمد، عبیداللہ الامیر اور ابو طالب محمد۔ بہت سے محمد ہیں آپ کی اولاد میں، آپ نے اکثریت کا نام محمد رکھا ہے، اور ایک کا نام جو ہے آپ نے علی رکھا ہے، اور ایک کا نام عبیداللہ رکھا ہے الامیر۔ تو یہ آپ کو محمد نام سے شاید خصوصی محبت اور عشق اور پیار تھا کہ آپ کے فرزندان میں سے اکثر کے نام محمد ہی ہیں۔ ابو سلیمان محمد، آپ کے 2 فرزند علی اور احمد، اور علی کے فرزند محمد اور احمد کے فرزند بھی محمد، اور اولاد ان کی فارس میں چلی گئی۔ ابو الفضل محمد کی اولاد کا ذکر ہمیں نہیں ملا۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے ہم آتے ہیں محمد السلیق کی اولادوں میں آتے ہیں۔ محمد السلیق بن حسن بن جعفر کی اولاد میں اگر ہم آئیں تو ہمیں یہاں پر جو ہے وہ 2 نام ملتے تھے، علی اور محمد، اور علی اور محمد میں ہمیں علی دارج تھے، محمد دارج تھے۔ علی کے 4 فرزندان ہیں، 3 فرزندان کا نام میرا محمد احمد اور حسن السلیق۔ محمد التج لڑکیاں تھیں صرف آپ کی نسل میں، احمد صرف لڑکیاں تھیں آپ کی نسل میں، حسن السلیق
अबुल-फज़ल उबैदुल्लाह, आपका एक ही फर्जंद हुआ, और उनके आगे जो है वो 3 फर्जंदान हुए, अबी हुसैन अहमद अली। इन अली की औलाद बुखारा चली गई थी, इन अली की औलाद बुखारा गई है। और मोहम्मद की नस्ल का जिक्र नहीं है। अच्छा, अब ये लोग कहते हैं ना कि किस तरह ये लोग इधर आए, तो यहाँ से ये लोग हिजरत करके गए हैं बुखारा। ये अली है, इनकी नस्ल अब बुखारा में आगे फैलेगी और फिर बुखारा से कहीं और भी जा सकती है। अबू जाफ़र मोहम्मद और उबैदुल्लाह, अक्सर हमारे लोगों को जो है वो गलत फहमी होती है कि जी सादात तो अरब में हैं, तो ये अजम में कैसे आए? तो इस तरह आए हैं अजम में, ऐसे इक्का दुक्का महाजर होकर उनकी नस्लें अरब में आबाद होती रही हैं और बाकी अजम में आबाद होती रही हैं और बाकी अरब में शहीद होते रहे हैं। अच्छा, अबू जाफ़र मोहम्मद और उबैदुल्लाह, अबीउल हसन अहमद की 2 औलादें हैं, ठीक है जी। और ये उबैदुल्लाह जो हैं ये देलम में कत्ल हुए हैं। अबू जाफ़र मोहम्मद की 6 फर्जंदान हैं, उबैदुल्लाह, यहिया, दाई, अहमद, मुसाफिर और हमज़ा। जबकि उबैदुल्लाह जो देलम में कत्ल हुए, देलम ये ईरान के पास जगह है, यहाँ पर सादात की बड़ी हुकूमत रही है। इनके फर्जंदान में नासिर कबीर अहमद, नासिर अल सगीर अहमद, अबू फ़ोरस हसन, अल मुक़ल्लब हादी, ये 3 फर्जंदान हुए इनके कि जिन्होंने वहाँ पर सिलसिला अपना जारी रखा हुआ है। तो आज के हमारे इस लेक्चर के हवाला जात मदरकत तालिब, इब्न अम्बा, अबी नसर बुखारी, शजरतुल मुबारक, बहुत से कुतुब अंसाब हैं जिनमें से चंद ये हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और ये लेक्चर आपकी मालूमात में इजाफ़े का सबब बना होगा। हमारा मसला ही यही है कि हम आले रसूल के बारे में बहुत कम जानते हैं, ये जो जानते हैं वो वाजिबी से जानते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हम अपने नाज़रीन को, अपने भाइयों को, अपने बुज़ुर्गों को आले रसूल के बारे में शनासाई दें। इसके बाद हम अगला लेक्चर अपना रिकॉर्ड करेंगे आले रसूल के हसनी सादात के मुताल्लिक़। आज हमने जाफ़र बिन हसन अल मुसन्ना की औलाद और उनके घराने के मुताल्लिक़ अपना लेक्चर मुकम्मल कर लिया। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।